السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس شب میں سورۃ القصص کی بعض آیات بینات کی تفسیر حاضر ہے۔ سورۃ القصص نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ قصہ اس کی جمع قصص ہے۔ عربی میں جیسے کسی پرانی گزری ہوئی بات کو سنانا، واقعہ، کہانی، تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے بیشتر واقعات اس میں بیان فرمائے ہیں، اور وہ تمامی لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ اللہ رب العزت نے پورے کائنات کے لیے لوگوں کو اپنی خدائی کا اظہار فرمانے کے لیے اس میں کئی انمول چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ بات یوں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون جو ہے کوئی وہ ایک شخص نہیں ہے جس کو ہم فرعون کہتے ہیں۔ فرعون بادشاہ ہے، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو اس طرح کے تقریباً 18 فرعون آئے ہیں، 17 یا 18 فرعون آئے ہیں اس زمانے کے۔ یہ جو فرعون تھا بڑا ظالم و جابر تھا، شدت پسند تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ سے پہلے اس نے خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا اور اس سے وہ گھبرا گیا، یعنی ایک ستارہ ٹوٹ کر کے اس کے گھر پر گر گیا ہے جس سے آگ لگ گئی ہے، یا اس کی گود میں گرا یا اس کے گھر پر گرا جس کی وجہ سے سب آگ لگ گئی اور سب جل گیا ہے۔ دوسرے دن وہ پریشان ہو کر کاہنوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا۔ تو جو بڑے اس وقت کے مشہور کاہن تھے انہوں نے بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے اسی دن بنی اسرائیل کے ساتھ ایسی نفرت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں تھا، ان کو قبطی کہتے ہیں۔ فرعون جو ہے جس خاندان سے، ان کو قبطی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک روایت میں ہے بنو عمالقہ، جس خاندان سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال تو اس نے بنی اسرائیل کے لیے اعلان جاری کر دیا اپنے محل سے، شاہی محل سے، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے گا، لڑکیوں کو نہیں مارا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، پھر 13ویں پارے میں بھی ہے، اور پھر یہ 20ویں پارے میں بھی ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کروایا۔ کس وجہ سے؟ اس خوف سے کہ کہیں وہ بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا، کہ کہیں سلطنت میری ختم کرنے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو بھی حمل سے ہوتی عورتیں ان کی پوری خبر گیری ہوتی، جب بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا۔ 1 سال کے بعد اس کے وزراء نے مل کر کے یہ کہا کہ بادشاہ اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو پھر آپ کی خدمت کے لیے جوان کیسے ملیں گے؟ آپ کے خدمتگار جب بوڑھے ہو جائیں یا پھر یہ ریٹائرڈ ہو جائیں تو نئے خدمتگار آپ کو کیسے ملیں گے اگر سب کو قتل کیا جائے؟ فوج میں آپ کے کون رہے گا؟ پھر اس نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے 1 سال قتل کر دیا جائے گا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ 1 سال قتل کیا جائے گا بچوں کو اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ وہی تھیوری شاید کورونا کے سسٹم میں لائی گئی ہے کہ صبح 7 سے لے کر شام کے 7 تک چھوڑ دیا جائے گا، بعد میں پھر بند کر دیا جائے گا۔ بھائی سمجھ میں آنے کی یہ بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا وہ کسی بھی سال پیدا ہو سکتا ہے، 1 سال چھوڑنا اور 1 سال قتل کرنا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف خوف طاری کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تم چاہے جتنے بھی مکر کرو، ہیلے کرو، دھوکے کرو، تدبیریں بناؤ، خفیہ پلان بناؤ، لیکن اللہ غالب تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی۔ جس سال قتل کا آرڈر تھا
کہ اس سال جو بھی بچہ قتل ہوگا، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ اب جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اپنے پیغامات بھیجتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نبیوں کو جو بات بھیجتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، وہ یا تو فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے یا براہ راست ان کے دماغ پر یا دل پر اتارتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ اور پھر انبیاء کے علاوہ جن کو بھیجتا ہے، وہ صالحین ہو، اولیاء ہو، ان کو اس بات کو الہام کہتے ہیں یا القاء کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دیا جانا۔ وہ ہو سکتا ہے مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ اسی باتیں غیب سے ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، وحی سے مراد یہاں پر القاء ہے کہ تم تہخانے میں چلی جاؤ، نیچے چلی جاؤ جہاں بچے کی ولادت آسانی سے ہو سکے، گھر کے نیچے والا حصہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب وہ صحیح سلامت دنیا میں تشریف لائے، خوبصورت بچے کی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوف اور گھبراہٹ کی شکار تھیں کہ اب اس بچے کا کیا کریں گے، فرعونیوں کو اگر خبر ہو گئی تو یہ میرا بچہ مارا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق لو اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھو اور اس کو دریا میں بہا دو۔ کیا کوئی پیدا شدہ بچے کی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ اوحینا الی ام موسیٰ ما یوحیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، یہ 16ویں پارے کی آیت میں، کہ تم اس کو جو ہے ایک تابوت میں رکھو، ایک صندوق میں رکھو اور پھر اس کو سمندر میں بہا دو۔ پہلے بات تو دل ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی ماں اس طرح سے بہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم نے اس کے دل کو، ماں کو یعنی موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو پھر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی سے کام کرواتا ہے تو اس کے دل کو مضبوط بھی خود فرماتا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں رکھا اور اس کے بعد پانی میں بہا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی اس بڑی صاحبزادی سے، بیٹی سے کہا کہ بچی دیکھتے رہنا یہ صندوق بہتا ہوا کہاں جاتا ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب، کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ یہ کہاں جاتا ہے، تھوڑا دور رہنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہاں سے شروع ہے۔ کچھ جگہوں پر جہاں ہماری طاقت کام کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں رکھا ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو، اور جہاں تمہاری استطاعت اور طاقت ختم ہو گئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام حفاظت کا شروع ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے قبل کہا تھا، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں ہے، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں، کچی کھاؤ، پکی کھاؤ، نمکین کھاؤ، میٹھی کھاؤ، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ، 5 ٹکڑے کر کے کھاؤ، سب آپ کے اختیار میں، لیکن اندر جانے کے بعد اب تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس ایک روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، منی کتنی بننی ہے، پیپ کتنا بننا ہے، اور پھر فضلہ کتنا بننا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ایک روٹی میں میرا اتنا یہ بن جائے، اتنا یہ بن جائے؟ تمہارا اختیار حلق کے نیچے اترنے کے بعد نہیں ہے، وہاں سے نظام قدرت شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں بہانے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد حفاظت کس طرح سے فرما رہا ہے؟ وہ صندوق بہتا 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 ایک باغیچے کے کنارے آ کر لگا، دریا کے کنارے ایک بڑا باغیچہ تھا، اور وہاں آ کر کے یہ صندوق ٹھہر گیا۔